مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں. حضرت مجدد الفسانی فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں. فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا. انہوں نے کہا کہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا. فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں رسول بھی بننا چاہتے ہیں. پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو. فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو. کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو. کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا. یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو. یہ شان صرف اللہ کی ہے. اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ. اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے. جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے. یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے. جو رسول کی بات کو رد کرے کافر. اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو. لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں. ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں. مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے. انہوں نے جو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا. لو میں ایک ہی مثال دیتا ہوں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سمیت ان کا اور عبداللہ ابن عباس اور صحابہ کا اس مسئلے پر بھی اختلاف تھا کہ حضور علیہ السلام نے آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. کئی لوگ منکر تھے، وہ کہتے تھے کہ اللہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ممکن، نہیں اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا معراج کی شب. اور کئی صحابہ قائل تھے کہ آنکھوں سے دیکھا، ایک نہیں 2 بار دیکھا ہے. اب ہمارا عقیدہ کہ آقا علیہ السلام نے دل کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے، سر کی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے. مگر صحابہ کرام نے ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ سمیت جو اس کو نہیں مانتے تھے. تو بولیے کس کو نکالیں گے، کس کو داخل کریں گے؟ آپ بخاری شریف کو دیکھ لیجئے، مسلم شریف کو دیکھ لیجئے، ترمذی شریف کو دیکھ لیجئے. میں نے ایک مثال دے کے آپ کو بہت بڑی بات سمجھا دی. اتنے بڑے مسئلے تک اختلاف ہوتا تھا کہ رؤیت باری تعالیٰ ہوئی یا بولیے نہ ہوئی. وہ بھی صحابی اور وہ بھی صحابی. یہ آقا علیہ السلام نے کلچر دیا تھا. آقا اسلام نے کلچر دیا تھا. بہت سے صحابہ میں پھر اختلاف تھے. ان کی روایات اسی وجہ سے تو الگ مذاہب بنے. بھئی موضوعوں پر مسح ہر کوئی مانتا تھا. بعض صحابہ جرابوں پر مسح کرتے تھے، بعض نہیں کرتے تھے. تو کسی نے سنیت سے خارج کر دیا. پھر مذاہب میں اس پر قول بنے. نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اثر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی. کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے. اس پر مذاہب بنے. تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے؟ امام اعظم کا ایک مذہب بنا. خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے. تو نکال دیں گے حنفیت سے. کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف. امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں تو انہوں نے نکال دیا. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں،
اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں۔ الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اختلاف کیا مذہبی نیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح 4 مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں۔ یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی۔